بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے اور اداس رہتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب کر دی اور آپ سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کی دائیں جانب سے ایک پسلی نکالی اور اس پسلی کو حضرت حوا کی شکل دے دی، یعنی اس پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا اور آدم علیہ السلام کی اس نکالی ہوئی پسلی کی جگہ گوشت بھر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے کے قریب حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک عورت ہوں۔ فرمایا، تجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کیا، اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے سکون پاؤں۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حوا۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، آپ نے اس کا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ تو فرمایا، یہ حیٌ یعنی زندہ سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام حوا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا فرمایا ہے اور ان کی تخلیق کا مقصد قرآن میں بیان فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس اللہ نے تمہاری ہی جن سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ سکون اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب بیوی اپنے آپ کو بیوی سمجھے اور میاں اپنے آپ کو میاں سمجھے۔ اگر بیوی میاں بننے لگے اور کہنے لگے کہ میں بھی مرد کے شانہ بشانہ چلوں گی، میرے بھی مرد کے برابر کے حقوق ہیں، تو پھر سکون کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نئی تہذیب کا نقشہ عیاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے، برابر مرد کے عورت کو سمجھیں، زمیں کو کہہ رہے ہیں کہ آسماں ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔